حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، اور جس مجلس میں یہ آپ نے فرمایا اس مجلس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، اور اس میں حضرت شیخ جلال الدین اور حضرت شیخ علی سنجری اور بھی سارے بہت بزرگان دین موجود تھے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اولاد کو ماں باپ کا منہ دیکھنا۔ نمبر 2، قرآن پاک دیکھنا۔ نمبر 3، علماء کو دیکھنا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا۔ اور نمبر 5، اپنے مرشد کو دیکھنا۔ والدین کا چہرہ دیکھنا، اس میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو اولاد خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے ماں باپ کی زیارت کرتی ہے، اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو فرزند یعنی جو بیٹا، جو اولاد اپنے والدین کے پاؤں چومتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آپ دھیان دیجئے، توجہ دیجئے، یعنی جو اولاد اپنے والدین کے پاؤں چومتی ہے تو حق تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ پھر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص برے کاموں کی وجہ سے بہت بدنام تھا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں اسے جنت میں حاجیوں کے گروہ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تجھ پر کیا گزری، حالانکہ دنیا میں تو ہمیشہ برے کاموں میں مشغول رہا؟ اس نے جواب دیا، بے شک میں بہت بدکار تھا، لیکن بے شک میں بہت بدکار تھا، بہت ظالم تھا، بہت گنہگار تھا، بہت سیاہ کار روسیہ تھا، لیکن اپنی بوڑھی ماں کا میں بہت احترام کرتا تھا۔ جب میں گھر سے نکلتا تو اس کے قدموں پہ سر رکھ دیتا تھا۔ اس وقت میری ماں مجھے بہت دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ رب کریم کا کرم ہے کہ میری ماں کی دعا قبول کر لی گئی اور میرے گناہ بخش دیے گئے اور مجھے جنت میں حاجیوں کی گروہ میں جگہ مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سلسلے میں بیان کیا سرکار خواجہ غریب نواز نے کہ ایک دوسری حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو حقائق و معارف کا عظیم خزانہ کس طرح میسر ہوا؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بچپن میں میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے مسجد جاتا تھا۔ ایک دن جب میرے استاذ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کے معنی بیان کیے تو مجھ پر بہت اثر ہوا۔ گھر پہنچا اور گھر پہنچ کر میں نے اپنی والدہ محترمہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور ان سے عرض کی کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی کما حق خدمت کرنے کی توفیق دے۔ انہوں نے
رحم کھا کر دوگانا ادا کرنے کے بعد، یعنی 2 نوافل ادا کیے اور ادا کرنے کے بعد میرے ہاتھ پکڑ کر قبلہ رو ہو کر نہایت خشوع خضوع سے میرے حق میں دعا کی، اسی دعا کی بدولت مجھے یہ سعادت میسر ہوئی ہے۔ اگر ماں بیٹے کے لیے سچے دل سے دعا کر دے، ماں اگر سچے دل سے بیٹے کے لیے دعا کر دے تو اس کی ماں کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، خداوند قدوس کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کے وقت میری والدہ نے پانی طلب کیا، یعنی پیاس لگی، تو میں فوراً پانی کا پیالہ بھر کر ان کے پاس گیا تو ان کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ سو گئی تھیں، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت پیاری بات ہے، توجہ سے آپ سماعت فرمائیے گا۔ بتایا کہ، اور خاص کر میں نوجوانوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کے آنکھ لگ گئی، ماں نے پانی مانگا، پانی لینے کے لیے گئے، اتنے پانی لے کے آئے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اتنے میں دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور میں نے ان کو جگانا یعنی بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ رات کے آخری حصے میں جب وہ بیدار ہوئیں، جاگی، تو مجھے اس حال میں کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئیں، اور پانی کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی پیالے سے چپک گیا تھا، اتنی ٹھنڈ تھی، اتنا کورا تھا کہ برف جم گیا تھا۔ جب انہوں نے پیالہ میرے ہاتھ سے لیا تو بے اختیار مجھے گود میں لے لیا، پیار کیا اور کہا، اے جان مادر، تو نے میرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، یہ کہہ کر میرے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ تجھے بلند مرتبہ عطا کرے، اپنا مقرب بنائے اور بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ محترمہ کی دعا قبول فرما لی اور مجھے اپنی بے حد حساب و رحمت سے نوازا۔ یہ والدین کا مرتبہ بھی اس حکایت کو بیان کیا۔ شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری نے بیان کیا۔ اس کی بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، نیکیاں کرو، تو اور تمہاری نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے یہاں قوم مسلم میں سب سے زیادہ اگر ستایا جا رہا ہے تو بوڑھے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کو ذرا احساس بھی نہیں ہوتا، ان کا احساس پتہ نہیں کہاں مر چکا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، کچھ جگہ اللہ پناہ میں رکھے، کچھ جگہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ستاتے ہیں۔ لیکن میں ماں باپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اولاد کے اصول ہیں وہاں آپ کے بھی ہیں۔ ماں ہیں تو ماں ایسی بنے جیسے کہ ماں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر کے لیے خود آپ نے مصلی بھی بچھایا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کی عادت بھی آپ نے ڈلوائی ہے، وضو بھی کرواتی تھیں اور اس کے بعد دعائیں کرتی تھیں۔ دوسری بات، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز قدسہ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ شرح اولیاء میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی طرف دیکھتا ہے یا دیکھ کر پڑھتا ہے اسے دوہرا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک قرآن شریف پڑھنے کا، دوسرا قرآن پاک دیکھنے کا، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور بتایا، اور 10 بدیاں اس کے نام اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں۔ اس موقع پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، حضور قرآن کریم سفر میں ہم کیا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ابتدائے اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سفر میں ساتھ نہیں لے جاتے تھے کہ کہیں منافقوں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور اس کی بے ادبی
بے ادبی نہ ہو، مگر بعد میں جب اسلام پھیل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سفر میں ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ پھر آپ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ سلطان محمود غزنوی قرآن پاک کا بہت احترام کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو جواب دیا کہ ایک دفعہ میں کسی کے گھر مہمان تھا، رات کو جس کمرے میں مجھے آرام کرنا تھا وہاں طاق میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہاں قرآن شریف ہے، میں کس طرح سوؤں گا؟ پھر خیال آیا کہ قرآن پاک کسی اور کمرے میں رکھ دیا جائے، مگر پھر سوچا کہ اپنے آرام کی خاطر میں کیوں اسے باہر کروں؟ میں قرآن کریم کے احترام میں ساری رات بیٹھا رہا، ایک پل بھی نہیں سویا، میری آنکھ بھی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اب پسند آ گیا اور قرآن کریم کے احترام کے صدقے میں اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھتی۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ایک نابینا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنکھوں کی بصارت کے لیے ان سے دعا کی، درخواست کی۔ ان بزرگ نے قبلہ رو ہو کر فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس شخص کی آنکھوں سے لگایا، جس کی برکت سے اس کی آنکھیں اسی وقت روشن ہو گئیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں پڑھا ہے کہ ایک فاسق نوجوان کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں اسے جنت میں دیکھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری مغفرت کا کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا بے شک میں بہت بدکار تھا، بہت گنہگار تھا، بہت سیاکار تھا، لیکن قرآن کریم کا غایت درجہ احترام کرتا تھا۔ جہاں کہیں قرآن مجید دیکھتا تھا احترام سے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے احترام قرآن کی بدولت بخش دیا ہے اور یہ مرتبہ عنایت فرمایا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ تم بھی اپنے گھروں میں قرآن عظیم کی تلاوت کرو، قرآن عظیم کا ادب کرو، قرآن عظیم کا ادب ملحوظ رکھو، تمہیں اس سے بہت فوائد ہوں گے۔ کیسا بھی آنکھوں سے پریشانی ہے، کسی بھی طریقے سے آنکھوں میں کوئی پریشانی ہے، ہاں قرآن پاک کو تم اگر تلاوت دیکھ کر پڑھو گے تو قرآن پاک کا دیکھ کر تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اور اس میں جب تم دیکھو گے تو اللہ تمہاری آنکھوں میں شفا عطا فرمائے گا۔ اور بھی ہم اس کا حصہ آگے انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔